السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ کہہ دیجئے کہ آسمانوں اور زمینوں میں سوائے اللہ کے کوئی غیب نہیں جانتا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، سأل اناس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الکہان۔ لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کاہنوں کے بارے میں دریافت کیا۔ فقال لهم رسول اللہ لیسوا بشیء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ کاہن، نجومی یہ اعتبار کے لائق نہیں ہے، یعنی بیکار ہے، یہ لغو ہے۔ قالوا یا رسول اللہ۔ اس وقت صحابہ کرام نے کہا، ہے اللہ کے رسول، فَإِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ أَحْيَانَ الشَّيْءَ يَكُونُ حَقًّا۔ بعض اوقات جو بھی باتیں وہ بولتے ہیں سچ نکلتی ہیں، کبھی کبھی ان کی باتیں حق پر مبنی ہوتی ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پھر جواب دیا، تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْجِنِّ۔ جو آپ کہہ رہے ہو کہ کبھی کبھی ان کی باتیں حق پر مبنی ہوتی ہیں، سچ نکلتی ہیں، یہ باتیں جن کی طرف سے ہوتی ہیں۔ يَخْطِفُهَا الْجِنِّيُّ فَيَقِرُّهَا فِي أُذْنِ وَلِيِّهِ قَرَّ الدِّجَاجَةِ۔ یہ جو باتیں کاہن اور نجومی جو کہتے ہیں، یہ جن جو ہے آسمان سے اچک لیتا ہے، آسمانوں سے اچک لیتا ہے اور اس کے دوست جو کاہن ہے، نجومی ہے، اس کے کان میں ڈال دیتا ہے۔ فَيَخْلِطُونَ فِيهَا أَكْثَرَ مِن مِئَةِ كَذْبَةٍ۔ وہ ایک سچ سنتے ہیں، ایک سچ آ کے بولتے ہیں، تو اس میں یہ کاہن اور نجومی 100 سے زائد جھوٹ باتیں ملا کر لوگوں کو بیان کرتے ہیں۔ 100 سے زیادہ جھوٹ کیا ہے، باتیں لوگوں کو ملا کر بول دیتے ہیں، اس میں سے کوئی ایک بات کیا ہے، سچ نکل جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غیب کا علم رکھتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ازواج مطہرات سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاة 40 لیلہ۔ کہ کوئی شخص کسی نجومی یا کاہن کے پاس آئے، اس کے پاس آ کر کسی چیز کے بابت دریافت کرے، کسی چیز کے بارے میں پوچھے، یا پھر اپنا ہاتھ دکھائے، یا اپنے مستقبل کے بارے میں، فیوچر کے بارے میں معلومات کیے، اور اس کی باتوں کی تصدیق اگر کی جائے، انہوں نے جس طریقے سے کہا ویسے اگر ان کی بات کی تصدیق کرے، ان کی بات کو مان لے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی، اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ پھر دوسری ایک جگہ، دوسری حدیث میں روایت ہے کہ اگر کوئی آدمی کاہنوں کے پاس آیا اور نجومیوں کے پاس آیا، اپنے بابت دریافت کیا، اپنا ہاتھ دکھایا اور اپنے مستقبل کے بارے میں کچھ باتیں معلوم کیا اور اس کی بات کو مان بھی لیا، تصدیق کر لی، تو کیا ہے، اس نے دین محمدی کا انکار کر دیا، یعنی وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں غیب سے متعلق چیزیں ہیں۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہا، ان اللہ عندہ علم الساعہ۔ غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، نہ اللہ کے مقرب جو فرشتے ہیں ان کے پاس بھی نہیں ہے، جو اللہ رب العالمین کے جو بھیجے گئے پیغمبر ہے
جو اولو العزم پیغمبر ہیں، جو 5، ان کے پاس بھی غیب کا علم نہیں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، ان کے پاس بھی غیب کا علم نہیں ہے۔ تو یہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، اور جو کوئی کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، فقیہ، محدث، مفسر، اگر وہ غیب کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے، دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ تو یہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ، جو غیب کی کنجیاں ہیں صرف اللہ کے پاس ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں، یعنی غیب کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ نے کسی کو اس کا علم نہیں دیا ہے۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم تھا، غیب کا علم نہیں تھا اللہ کے نبی کے پاس، جو بھی حکم آتا تھا اللہ کے پاس، اللہ کے نبی کے پاس، یہ کیا وحی کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم کیا جاتا تھا، حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے معلوم کیا جاتا تھا، بذات خود اللہ کے نبی کو کوئی علم نہیں تھا۔ تو اس طریقے سے کوئی بھی اگر بابا ہو، پیر ہو، کرشمے دکھاتا ہو تو یہ سب کیا ہے، سب جنات کے کرتوت ہے، ان کے پاس کوئی غیب کا علم نہیں ہوتا، اور ان کے پاس ان تمام چیزوں کو دیکھ کر ہم یہ بھروسہ یا عقیدہ نہ رکھیں کہ یہ غیب کا علم رکھتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی جتنے بھی آیات ہے، احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، تو صرف اور صرف غیب کا علم رکھنے والا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس بھی غیب کا علم نہیں ہے۔ جس چیز کی بھی کرشمے کرامات دیکھ کر اپنے ایمان کو گنوانا بھی یہ مناسب نہیں ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کہیں سنی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اللہ رب العالمین کے ذات سے جیسا اعتماد بھروسہ ہمیں رکھنا ہے ویسے رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔